تمام خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کی بات سنیں بھی، سمجھے بھی اور پازیٹیو رسپانس بھی دیں، لیکن ہر عورت کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ تو کن خواتین کی یہ خواہشیں پوری ہوتی ہیں؟ وہ کون سی عقل مند اور سمجھدار خواتین ہیں جن کے شوہر ان کی بات سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں؟ آج کے ولاگ میں آپ کو 6 طریقے ایسے بتاؤں گی کہ کس طرح سمجھدار اور سینسیبل خواتین اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ ریلیشن شپ کو مضبوط اور میرڈ لائف کو پرسکون، خوشحال اور کامیاب بناتی ہیں۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، آج کے ولاگ کو آپ فل واچ کیجیے گا۔ لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈے ولاگ۔ السلام علیکم، آئی ایم ہیرا، آئی ایم فائن۔ ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے میں نے صبح کے ناشتے سے۔ یہاں میں صبح کا ہلکا پھلکا سا ناشتہ بنا رہی ہوں بچوں کے لیے، اور بچوں کا ساتھ ساتھ لنچ بھی پیک کروں گی۔ تو دیکھیں، عقل مند اور سمجھدار عورت نہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ زبان اور رویہ تعلقات کو بنانے اور بگاڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسپیشلی ایک باشعور عورت کا اپنے شوہر سے بات کرتے ہوئے انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے جو محبت کو بڑھائے اور غلط فہمیوں کو ختم کرے اور دلوں کو قریب لائے۔ اور اپنے پہلے پوائنٹ کا آغاز میں کرتی ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا، وائز وومین ریکگنائز اپرچونٹی، یعنی عقل مند خواتین موقع دیکھتی ہیں۔ ایک سمجھدار عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے شوہر سے کس وقت کیا بات کرنی ہے۔ اس کو صرف اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ میں نے اس ٹائم اپنا غصہ اپنے شوہر پہ نکالنا ہے، بلکہ وہ یہ سوچتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کا شوہر ان کی بات صبر و تحمل اور پوری توجہ کے ساتھ سنے۔ اس لیے وہ مناسب وقت دیکھتی ہیں، اپنے شوہر کا موڈ دیکھتی ہیں کہ میرے شوہر کا موڈ کیسا ہے۔ مناسب وقت سے کیا مراد ہے کہ آپ کے شوہر کا موڈ کیسا جا رہا ہے، آپ کا شوہر غصے میں تو نہیں ہے، یا آپ کے شوہر کو کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، بلکہ اپنے شوہر کا موڈ چیک کریں کہ آپ کے شوہر کا موڈ کیسا ہے۔ جب آپ کے شوہر کا موڈ اچھا ہوگا نا، تو اس وقت آپ کوئی بھی بات کریں گی تو وہ پوری دلچسپی اور دل جمی کے ساتھ آپ کی بات سنیں گے۔ لیکن اگر آپ کے شوہر کا موڈ اچھا نہیں ہے، یا وہ کسی اور اپنی جاب کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، یا باہر اپنی کسی اور پریشانی کی وجہ سے پریشان ہیں یا اداس ہیں، تو اس ٹائم پہ آپ نے ان سے کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم آپ نے بالکل بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مرد کسی بھی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کسی بات کو لے کر، تو وہ بات، وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ٹائم اپنی کوئی بات نہیں منوانی، نہ کوئی ایسی خلاف توقع ان کے موڈ کے کوئی بات کرنی ہے۔ آپ موقع کا انتظار کریں۔ موقع سے مطلب آپ ان کے موڈ اچھے ہونے کا انتظار کریں۔ جب آپ اس موڈ پہ ان سے بات کریں گی نا، تو 100% شور کہ آپ ان سے اپنی بات منوا لیں گی، اور وہ آپ کی بات بھی پھر پوری توجہ اور غور سے سنیں گے۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے وائز وومین سلیکٹ گڈ ورڈ، یعنی الفاظ کا بہترین چناؤ کرتی ہیں۔ ہم اپنی سراؤنڈنگ میں اور اپنے خاندانوں میں اور اپنی فیملیز میں اکثر ایسے لوگوں کو، اکثر ایسی خواتین کو خاص کر دیکھتے ہیں کہ جو غصے میں نا اپنا آپا بھول جاتی ہیں کہ وہ کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں اور وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے منہ میں نا جو آ رہے ہوتے ہیں الفاظ، وہ بلا جھجک اور بغیر کسی ڈر و خوف کے نا بول دیتی ہیں۔ اور بعض دفعہ تو خواتین اتنے خراب الفاظ اور ایسی زبان استعمال کرتی ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک اپنے موقف پر ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اپنے شوہروں کی نظروں سے گر جاتی ہیں اور اپنے شوہروں کی نظروں میں بری بن جاتی ہیں، صرف اپنے غلط الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے۔ جبکہ ایک سمجھدار اور عقل مند عورت غصے کی حالت میں آرام سے بات کرتی ہے۔ یہ بیوقوف عورت ہوتی ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ ہم سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا، ہم تو فوراً منہ پہ بات کہہ دیتے ہیں، چاہے اگلے کو اچھی لگے چاہے اگلے کو بری لگے۔
جو عقلمند خواتین ہوتی ہیں، عقلمند عورتیں ہوتی ہیں، وہ ایسی نہیں ہوتی، وہ بلکہ سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کا چناؤ کرتی ہیں اور بغیر سوچے سمجھے بالکل بھی نہیں بولتی۔ تو ہمیشہ آپ کو جب بھی کوئی بات کرنی ہو تو اپنے الفاظ کا سلیکشن جو ہے، اپنے الفاظ کی، وہ بہت اچھے الفاظ میں کریں کہ سننے والے بندے کو برا نہ لگے اور آپ اپنی بات بھی منوا لیں، اور آپ اپنی بات بھی ساتھ ساتھ منوا لیں۔ تیسرے پوائنٹ پر آتے ہیں، وائز وومین ڈونٹ فائٹ ایگو بلڈس، یعنی عقلمند خواتین انا کی جنگ نہیں لڑتی بلکہ اپنے رشتوں کو بچا کر رکھتی ہیں، لیکن کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی انا اور ایگو کی وجہ سے اپنے رشتے کو مسلسل خراب کر رہی ہوتی ہیں، مسلسل کمزور کر رہی ہوتی ہیں، ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں اور پورا دن منہ بنا کے نا اس بات کو لے کے بیٹھی رہتی ہیں کہ ایسے کیوں ہو گیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ جو آپ کی انا ہوتی ہے نا، وہ بڑے بڑے جھگڑوں کو نا جنم دیتی ہے اور ایسا انا کا مسئلہ بناتی ہیں کہ پھر ان کا شوہر بھی جو ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں تو شوہر ہوں، تم نے اگر انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے تو پھر میں بھی انا کا مسئلہ بنا لوں گا۔ پھر شوہر بھی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی بات نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے اور نہ ہی مانتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ کسی بھی بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ جب آپ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گی نا، اپنی ایگو کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے شوہر کی بات کو آپ سنیں گی تو آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ دیکھیں، انا جو ہے وہ آپ کے رشتے کو کمزور کرتی ہے۔ مسلسل اب جب انا کرتے ہیں نا، اپنی ایگو کو لے کے چلتے ہیں تو وہ آپ کے رشتے کو کمزور کر رہی ہوتی ہے، اور جب آپ اپنے رشتے میں ایگو کو لے کر آتے ہیں، آپ کا رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ جب آپ کا رشتہ کمزور ہوتا ہے تو آپ میاں بیوی میں بالکل بھی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اور نہ ہی آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور نہ ہی پائیدار ہوتا ہے۔ اور کسی بھی بات کو اپنے انا کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ ایگو جو ہے اس کو اپنے رشتے میں بالکل بھی نہ آنے دیں۔ میاں بیوی خاص کر کے ایگو کو اپنے رشتے میں نہ آنے دیں۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے، وائز کمپلین لیس اینڈ فیل مور، یعنی سمجھدار عورتیں شکایت کم کرتی ہیں اور احساس زیادہ کرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے یہ۔ باشعور عورتیں اس جملے کے بجائے کہ آپ میری بات سننا نہیں چاہتے یا میری بات سننے میں آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ جب آپ میری بات سنتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں، آپ تنقید کر کے اگلے بندے کو اپنی بات نہیں منوا سکتی، بالکل بھی اگلے بندے سے اپنی بات نہیں منوا سکتی، جبکہ تعریف کر کے، ان کو اپریشیٹ کر کے اپنی بات آپ بہت اچھے طریقے سے منوا سکتی ہیں اور انہیں سنا بھی سکتی ہیں۔ پھر آپ کو ایک دفعہ یہ بات آزمانی چاہیے، آزما کر تو دیکھیں۔ پیار محبت سے جو کام بنتا ہے وہ آپ ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا لڑائی جھگڑا کر کے نا کبھی بھی نہیں کر سکتے، وہ چیز حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ اب میری ایسی بہت سی بہنیں ہوں گی، ایسی بہت سی خواتین ہوں گی جو یہ کہیں گی کہ ہمارے شوہر تو ہماری بات سرے سے سنتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو کبھی دلچسپی ہی نہیں لگائی۔ تو دیکھیں، کبھی تو زندگی میں ایسا کوئی موقع آیا ہوگا نا، ایسا کوئی موڑ ہوگا، ایسا کوئی ٹائم ہوگا جب آپ کے شوہر نے آپ کی بات سنی ہوگی دلچسپی سے یا آپ کی بات مانی ہوگی۔ تو اسی ٹائم کو ریوائز کریں، اسی ٹائم کو اپنے شوہر کے ساتھ ریوائز کریں، مطلب ایسے ریوائز کریں گے کہ آپ اپنے شوہر کو کہیں، دیکھیں فلاں ٹائم پہ آپ نے میری بات آرام سے سنی تھی تو مجھے اتنا اچھا لگا تھا، مجھے اتنا اچھا محسوس ہوا تھا۔ تو جب آپ یہ بات کہیں گی نا تو اگلے بندے کے دل میں بھی ہوگا، ہاں جی دیکھیں یہ فیل کرتی ہے ہر بات کو، اس نے محسوس بھی کیا ہے۔ تو خود کو ٹائم کے ساتھ اچھے طرح سے مینج کرنا سیکھیں، حوالہ دیں۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کہہ رہے تو میں کیوں کہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہ یاد نہ رکھیں۔ میاں بیوی کو اپنے رشتے میں یاد نہیں رکھنی چاہیے۔ تو بس اسی طرح سے آپ شکایت کم کریں، تنقید کرنے سے پرہیز کریں۔ جب آپ لوگ رشتوں میں تنقید کرتے ہیں نا
تو بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو تنقید نہ کریں، وہی جو کام تنقید سے نہیں ہوتے وہ تعریف سے لازمی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ آپ کو اپنے شوہر سے کوئی بات منوانی ہو یا کوئی کام نکلوانا ہو تو اچھے سے ان کی تعریف کیا کریں، کیونکہ مردوں کو ویسے بھی تعریفیں بہت پسند ہوتی ہیں، چاہے وہ عورت کر رہی ہو چاہے کوئی بھی باہر کا بندہ کر رہا ہو، تو انہیں تعریف بہت اچھی لگتی ہے بجائے تنقید کے۔ اور جو پوائنٹ نمبر 6 ہے وہ ہے a wise woman has the grace to listen، ٹھیک ہے، یعنی ایک عقلمند عورت سننے کا سلیقہ رکھتی ہے۔ دیکھیں، ہر عورت اپنی ہی بات کہنے پر زور نہیں دیتی، بلکہ شوہر کی بھی بات آرام اور صبر و تحمل کے ساتھ سنتی ہے۔ اور سننے کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں ہوتا، بلکہ توجہ اور دلچسپی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ کو بات سننی بھی چاہیے، اور اپنے شوہر کی بات درمیان میں کاٹنی نہیں چاہیے، بلکہ شوہر کو یہ محسوس کروائیں کہ آپ کی بات کی بھی بہت اہمیت ہے، اور میں آپ کی بات بھی ویسے ہی سن رہی ہوں جیسا میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بات سنیں۔ اور اگر آپ کا شوہر پریشان ہو یا کسی بھی قسم کی وجہ سے ڈسٹرب ہو اور آپ سے اپنے دل کا بوجھ بات کر کے ہلکا کر رہا ہو، تو فوراً حل بتانے کے بجائے یا نصیحت کرنے کے بجائے پہلے اس کی بات پوری سن لیں، تاکہ وہ خود کو اہم اور قابل قدر محسوس کرے، اور سننے کے بعد جواب بھی ویسا ہی دیں جو شوہر کے اعتماد کو بڑھائے اور اسے حوصلہ دے، اور وہ یہ جانے کہ اس کی دل آزاری نہیں ہو رہی اور نہ دل شکنی ہو رہی ہے، بلکہ آپ اس پہ اعتماد کرتی ہیں اور آپ ہمیشہ اسے اچھے سے اچھا مشورہ دیں گی۔ اس لیے ہمیشہ ایک اچھی سننے والی سائن بھی بنے، ٹھیک ہے نا، جو سننے والے بہت اچھے کام کرتے ہیں۔ اگلا اور آخری پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ چھٹا پوائنٹ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے a wise woman know the art silence and patience، یعنی ایک عقل مند عورت خاموشی اور برداشت کا فن بخوبی جانتی ہے۔ اگر آج کل کے دور میں ہم کسی لڑکی کو یہ بولے نا کہ ایک چپ اور 100 سکھ، تو وہ بولے گی کہ میں ہی کیوں چپ رہوں اور میں ہی کیوں کسی کی باتیں برداشت کروں۔ ویسے کسی کی بات ایسی غلط تو برداشت نہیں کرنی چاہیے، لیکن بعض دفعہ آپ لوگوں کو کوئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ آپ لوگوں کو چپ کر کے اگلے بندے کی بات سن لینی چاہیے۔ آپ ایک چپ رکھتی ہیں نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو جواب دینا نہیں آتا یا آپ اگلے بندے سے ڈرتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ایک خاموش رہنے سے نا، ایک چپ رکھنے سے بڑے بڑے جھگڑے جنم نہیں لیتے۔ آپ خاموش رہ کر بھی خود کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں اور اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں۔ تو اکثر ایسا کبھی بھی نہ بولیں کہ ایک لفظ، بلکہ ایک لفظ ادا کر دیں۔ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم ایک لفظ ہی بول دیں نا، تو لمبی چوڑی باتیں نہ کریں، لیکن وہ لفظ پورے سنٹینس بن کے ہماری طرف لٹائے جاتے ہیں کہ ہم نے تو ایک لفظ ہی بولا ہوتا ہے، لیکن جو اگلے بندے ہوتے ہیں ان کی نیت کا، ان کے اعمالوں کا اور ان کی باتوں کا ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا نہیں سوچتے۔ اس لیے آپ ایک چپ اور 100 سکھ والے عمل پہ، اس سنٹینس پہ عمل درآمد کریں، اور ہمیشہ ایک چپ اور 100 سکھ والے فرمولے پر عمل کریں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، آپ میری باتوں پر عمل کریں، اور اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں تو اچھے سے رسپانس دیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اچھا سا کمنٹ بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔